اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 اور 94۔ 93 یعنی 93 اور 94۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقتل، اور جو کوئی قتل کریں، مؤمنن، ایک مومن کو، مؤمنا متعمدن، ایک مومن کو یا ایک مسلمان کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس سزا ہے اس کی، پس جزاؤ سزا ہے، اس کی، جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے رہے گا اس میں، استغفر اللہ، وغضب اللہ، اور غضب ہے اللہ کی، علیہ، اوپر اس کے، ولعنہ، اور لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کیا ہے اس کے لیے، عذاباً عظیما، بڑا عذاب۔ اب اس آیت میں، پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، بہت اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ اور پھر اس میں کہا کہ اگر خطا سے بھی مومن مارا جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کفارہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کریں، اور اس کے گھر والوں کو، جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ دیت دیں۔ دیت جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ 100 اونٹ ہوتے ہیں اور کس قسم کے ہوتے ہیں، وہ بھی بتایا گیا تھا حدیث کے مطابق۔ تو یہ خطا سے جب کسی کو مارا جائے، خطا سے، تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر مارے کسی مسلمان کو تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے کفارہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کو مارا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے بندے کو مارا، اللہ کے مسلمان بندے کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے جو میرے مسلمان بندے کو قتل کرے، میرے فرما بردار بندے کو قتل کرے، تو اس کے لیے جو ہے جہنم تیار کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت۔ دنیا کی سزا تو الگ، دنیا میں جو اس کو قانونی سزا جو بھی ملتی ہے وہ الگ، اور بے شک اس سے چپ کے بھی رہے، چپتا رہے، تو اللہ کا غضب اور لعنت اپنے ساتھ پھراتا رہے گا، استغفر اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے، میں نے اس کے لیے، یعنی دوزخ، جہنم اس کے لیے تیار ہے جو اللہ کے بندے کو مارے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے تو۔ اور کافر تو پھر کافر ہے، کافر اگر ایک مسلمان کو مارے تو کافر تو جانا ہی جہنم میں، اس کو تو پھر جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہ کرے تو اس کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا، اس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ لیکن ادھر اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی۔ لیکن اللہ کی مرضی، یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے تو اللہ نکال بھی سکتا ہے، جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن سزا بھگت کے
جہنم کی سزا بہت سخت ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے، اللہ ہمیں اپنے نیک صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اگلی آیت ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب، ضربتم تم پھرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یا تم نکلو اللہ کی راہ میں، یا تم چلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا پس تحقیق کرو، پس تم کھولو اپنے اوپر، تحقیق کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، اور نہ تم کہو، تقولو تم کہو، یقولو اگر ہوگا تو وہ کہے، اس طرح اس کے میننگ آتی ہے۔ لمن جو کوئی، القا ڈالے تمہارے آگے یا پیش کرے، الیکم طرف تمہارے، الیکم السلام، الیکم السلام ڈالے اوپر طرف تمہارے سلام، یعنی جو کوئی کرے تمہیں سلام، لستا نہیں ہے، مومنن مومن، تم نہ کہو ان کو مومن، یعنی اور نہ تم کہو اس کو جو تمہیں سلام کرے کہ نہیں ہے وہ مومن، جو تمہیں سلام کرے۔ سلام ظاہر ہے مسلمان لوگ پیش کرتے ہیں، دوسرے مذاہب والے سلام نہیں کرتے، تو جو کوئی تمہیں سلام پیش کرے تو ان کو نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغوا عرض الحیات الدنیا، تبتغوا تم تلاش کرتے ہو یا تم چاہتے ہو، عرض الحیات، عرض الحیات زندگی کا سامان، زندگی کا فائدہ، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ، دنیا کی زندگی کا اسباب، تم چاہتے ہو یا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا اسباب، فعند اللہ پس پاس ہے اللہ کے، فعند پس عند پاس یا یہاں، اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے یہاں، مغانم کثیرہ، مغانم غنیمت کا بہت، یعنی بہت غنیمت ہے اللہ کے پاس۔ اب میں تفسیر بتاؤں گی تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا تفسیر سے سارا کچھ۔ یہ ترجمہ ہے تو ترجمہ میں ذرا سمجھ اس طرح نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی سلام پیش کرے تو اس کو مومن، اور تم نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، اور تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگانی کا اسباب، اور اللہ کے پاس ہے غنیمت بہت سارا۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے، اس کذالک اسی طرح، کنتم تم تھے، من قبل اس سے پہلے، اس سے، فمن اللہ پس احسان ہے اللہ کا، فمن من فا کے میننگ پس، من احسان، احسان ہے اللہ کا یا فضل ہے اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما جو ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبردار، اس سے خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو عمل تم کرتے ہو تمہارے دل و دماغ سے اللہ خبردار ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اب کیا بات ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ بات یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے ایک قوم پر بھیجا جو کہ کافر قوم تھی، تو اس قوم میں ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو جب وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان چلے گئے، صحابہ کرام گئے ان پر جہاد کرنے کے لیے، تو جو مسلمان تھا تو اس کو جو پتہ چلا تو اس نے اپنے مال مویشی سب کچھ نکال کے اس بستی سے باہر نکل کے تو کھڑا ہو گیا، اس قوم سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا کہ میں تو مسلمان ہوں تو مجھے یہ نہیں ماریں گے۔ تو وہ جب آئے جہاد کے لیے اس قوم پر حملہ کرنے، تو
وہ جو مسلمان بندہ تھا اس قوم میں سے، اس نے مسلمانوں پر سلام پیش کیا، ان کو سلام کیا۔ لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس وقت جو جہاد کے لیے گئے تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ صرف اپنے مال مویشی اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر نکلا ہے اور ہمیں سلام کیا ہے تاکہ یہ مجھے نہ مارے، تو اس لیے یہ ایسے ہی یعنی منافقت کرتا ہے، وہ اس طرح سمجھے، اور انہوں نے اس کو مار ڈالا جو جہاد کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے جب ان کو مار ڈالا تو اللہ نے یہ آیت بھیجی کہ جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے تو تم نہ کہو اس کو کہ یہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ سمجھے کہ یہ جان بوجھ کر یعنی منافقت کر رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، ایسے ہی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ تو اللہ نے ان کو کہا، کیونکہ وہ بندہ صحیح مومن تھا، تو اللہ نے یہ آیت بھیج دی کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا، اس طرح نہیں کرنا، جو تمہیں سلام پیش کرے تو تم اس کو مومن سمجھو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تم اس کو مومن سمجھو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے روکو۔ تم لوگ اس کے مال مویشی کے اس غرض سے ان کو مار ڈالا، اس اسباب بہت کم تھا، وہ زندگی کا سامان، دنیا کی زندگانی کا یہ سامان بہت کم تھا۔ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں تمہارے لیے، بہت غنیمتیں ہیں، جب تم اور قوموں پر اور ملکوں پر جب حملہ کرو گے، جہاد کرو گے تو بہت کچھ ملے گا۔ اس تھوڑے سے اسباب کے لیے تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا جو کہ مومن تھا، تو اسی طرح تو تم بھی پہلے تھے، یعنی تم لوگ بھی مومن نہیں تھے اور پھر مومن ہو گئے اللہ کے کرم سے اور مہربانی سے۔ پس اللہ کا احسان مانو، فضل مانو کہ اللہ نے، چونکہ اللہ نے ان کو معاف اس لیے کیا کہ انہوں نے، ان کے دلوں کا خبر بھی اللہ کو ہے، وہ یہی سمجھے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، ایسے ہی بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اور مسلمان وہ تھا۔ اگر وہ تحقیق کرتے تو ان کو باقاعدہ پتہ چل جاتا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے ایسے نہ کیا کرو کہ جو کوئی تم پر سلام پیش کرے تو سمجھو کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ مسلمان اندر سے نہیں بھی ہے تو وہ اللہ کا کام ہے، اللہ اس کو خوب پھر جو ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، اور اللہ ہی پھر اس کے ساتھ سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے جو تم عمل کرتے ہو سارا کچھ مجھے خبر ہے، اس لیے آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانیہ اپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور یا اللہ ہماری تکالیف، بیماریاں، سختیاں، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، یہ قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے ترجمے میں، اس کے تفسیر میں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہو، کچھ زیر زبر پیش کی، یا اللہ کچھ غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔